السلام کہاں سے علیکم. کال کی بھائی؟ بنگلہ دیش سے ہوں. بنگال پچھلے سے. ہفتے بھی آیا تھا. اچھا بنگال سے کال کیا آپ نے. ارے سیم انشاءاللہ. جی الحمدللہ پچھلے ہفتے بھی میں آیا تھا. بہت مہربانی کی آپ نے. حکم کریں. جی سر بہت سوال ہے جی لیکن سر. سمے کے لیے کر نہیں سکتا. جی تو 2-3 سوال کروں گا انشاءاللہ کوئی بات نہیں. اگر جی آپ بسم اللہ. اجازت دے تو. جی بسم اللہ بسم اللہ. جی سر یہاں پہ سورہ توبہ 107 اور 108 نمبر آیت ہے. کیا لکھا اس میں؟ یہاں پہ ہمارا جو سوال ہے وہ ہے کہ یہاں پہ مسجد دیرارا ایک کون سی ہے جو اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا کہ آپ اس مسجد میں نماز نہ پڑھے کیونکہ وہ اس تو نبی مسجد. صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے نا غزوہ تبوک کے لیے تو منافقین نے ادھر ان کے عدم موجودگی میں مسجد اپنے لیے بنایا تھا، سینٹر بنایا تھا. تو اس کے لیے مسجد لیکن دورہ. لیکن سوال ہے کہ اب ہم اس آیت سے کیا مراد لیں کہ ہم ایسی اس سے کون وہی سی مراد لے مسجد لیں جو ہے اللہ نے جہاں بتایا پہ. کہ بھئی منافقین نے ایک مسجد بنایا. اللہ تعالیٰ نے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کی مذمت ہے، اسی پہ ایمان لائے نا. نہیں اس کا مطلب ہے جو جس مسجد کی اس کے علاوہ کمیٹی مجھے ہے کچھ نہیں آتا اور بھائی، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا. اگر آپ کے بنگال میں کوئی اس طرح مسجد ہو مجھے اس کا نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا. مجھے یہی جو آتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو منافق کم ہے بٹ لیکن بدعتی بہت ہے. مسجد میں بدعتی بہت ہے تو اس مسجد میں کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مسجد میں سب مساجد میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ مسجد ضرار جو بولا اس میں نماز نہ پڑھو، وہ مسجد ضرار تھا. اب جو مسلمان مسجد بناتے ہیں اس میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مساجد کہ اہل سنت کے مساجد میں جا کے نماز پڑھو. ان کے مساجد میں اگر وہ بیمار ہو جائیں ان کے بیماروں کی تم عیادت کرو. اگر وہ مرتے ہیں ان کے جنازے میں شریک ہو جاؤ. یہ بالکل اہل بیت علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے سر. ایک اور سوال ہے یہاں جی پہ صحیح مسلم پہ حدیث نمبر ہے 4640. تو اس میں ہے کہ اگر 46 امیر کا کیا اطاعت نہ کر کے مسلم میں کیا لکھا ہے؟ مسلم میں 4640 صحیح 4640. مسلم میں. جی اچھا جی سنائیں. اگر امیر کا اطاعت نہ کر کے مر جاؤ تو جاہلیت کا مرنا ہوگا. تو اس سوال کا مجھے بتا دیں. مجھے نہیں معلوم کیا بولا آپ نے، کیا بولا اس میں کیا ہے؟ اگر امیر کا اطاعت نہ کر کے مر جاؤ تو جاہلیت کا مرنا ہوگا. ہاں اگر تو اس اپنے کا سوال ہے امام اگر کسی کی اس بیعت زمانہ نہیں ہے کے تو امیر جاہلیت کی کون ہے؟ موت مرو گے. تو یہی ہے سر اس زمانے کا امیر کون ہے؟ یہی ہے. اس زمانے کا امیر ہے امام عصر، امام ثانی عشر، امام مہدی علیہ السلام. بارہویں امام ہے اس زمانے کے امیر. ہاں سلیمان صاحب مزید سوال ہے یا ختم ہو گیا آپ کا سوال؟ لگتا ہے سلیمان صاحب بھی جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گئے بھائی. سلیمان بھائی سر چھوٹا سا سوال ہے کہ عمر کو حضور پاک نے نکال دیا تھا گھر سے، جی تو بعد میں آپ نے کسی کو لکھوائی ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو تحریر مولا علی وصیت کو کو، لکھوائی جی ہو؟ جی اگر لکھوائی ہے تو جی کیا جی لکھوایا، نہیں لکھوائی تو بھی بتا دیں. اوکے جناب بتا دیں گے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وہ جو عمر کو گھر سے نکال دیا نا حدیث قرطاس میں، تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھوایا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک منٹ بھائی میں وہ دکھا دوں آپ کو. وہ کتاب سلیم میں لکھا ہے. اچھا یہ میرے پاس واٹس ایپ کالر ہے. السلام علیکم جناب، بات کریں. ہلو چلیں
یہ کتاب وہ ابھی واٹس ایپ ڈسکنیکٹ ہو پھر لے لیں گے. یہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی ہے، جلد نمبر 2، یہاں پہ حدیث نمبر 27 ہے، صفحہ نمبر 794 میں یہاں پہ حدیث قرطاس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر حدیث نمبر 11 میں صفحہ نمبر ہے 698 میں، وہاں پہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا ہے. جب ان کو گھر سے نکال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم کاغذ منگوایا اور مجھ پہ انہوں نے لکھا دی کہ میں کیا لکھ دوں. تو اس میں انہوں نے لکھا دیا کہ 3 لوگوں کو رسول نے شاہد بنا دیا، سلمان، ابو ذر اور مقداد میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ائمہ کا نام وہاں پہ لکھا دیا اور حکم دیا کہ قیامت تک ان کی اطاعت کرنی ہے، قیامت تک. یہی 12 امام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. فسمانی اولہم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلا امام کے طور پہ میرا نام لکھا دیا، پہلے امام کے طور پہ. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد میرے بعد ثم ابن ہذا، میرا یہ بیٹا. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ امام حسن علیہ السلام پہ رکھا، پھر حسین علیہ السلام، ان کے بعد حسین علیہ، ثم 9 من ولد ابن ہذا، اور پھر 9 امام آئیں گے امام حسین علیہ السلام کے نسل سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. جی سر مغل صاحب. ہاں مغل صاحب. ہیلو السلام علیکم. جی سر، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ بات کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ جی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو تبھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا. تنگ نہ کیا کریں ادھر، جب کال کرتے ہیں تو بات کیا کریں پلیز. جی میں آپ سے آپ کو کافی سنتا ہوں میں، اور میری آپ سے ریکویسٹ تھی کہ آپ کا دیکھ رہے ہوتے ہیں پروگرام وغیرہ، دیکھ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ، تو لوگ کمنٹس میں نا بہت گندی گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں صحابہ اور ایسے نا. تو کہاں پہ دیکھا آپ نے؟ یوٹیوب پہ؟ ہاں جی یوٹیوب کے کمنٹس پہ وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کافی ایسے لوگ آئے ہوتے ہیں، اور مطلب میں بھی ایک سنی تو فیملی میں وہاں پہ ہم نے ماڈریٹر اسی لیے رکھے ہیں کہ کوئی کسی کو گالی نہ دینے دے نا. کوئی گالی دیتا ہے تو اس کو ڈسکنیکٹ کر دے، نکال دے. تو ماڈریٹر خود بھی گالی دینا شروع کر دے. تو مصیبت یہ ہے کہ ماڈریٹر کے ہاتھ جوڑ کے بولا میں نے ماڈریٹرز کو، بھائی کو گالی دیتا ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کرو، اس کو نکال دو. پر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ماڈریٹر خود گالی دینا، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ میں تو کیا کروں ان لوگوں کے ساتھ. ماڈریٹر سب کو نکال دیتے ہیں، سب ماڈریٹر کو نکال دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم دوست وغیرہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں کافی ہم نے ان کو بولا ہے بھائی کہ آپ یہ جب گالی آپ لوگ گالی دیتے ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ دیکھنا یعنی بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں، نہیں دیکھتے پروگرام، ویور ہمارے کم ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ ہمارے لیے احسان نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ گالی دینا شروع کرتے ہو. ماڈریٹرس کو میں نے بہت دفعہ سمجھایا بھائی آپ بالکل کامنٹ نہ کیا کریں، آپ ماڈریٹر ہیں، کامنٹ نہ کیا کریں. آپ کو تکلیف ہے آپ کامنٹ کرتے ہیں، آپ صرف ادھر بیٹھے ہیں، اگر کوئی غلط کامنٹ کرتا ہے تو اس کو آپ اس کو بین کر دیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں. یہ خود کامنٹ کرنا بیٹھ شروع ہو جاتے ہیں، گالی دینا بہت غلط بات ہے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. جی بھائی بولیں، کہاں سے کال کیا بھائی آپ نے؟ تنویر بول رہا ہوں. جی تنویر صاحب حکم کریں. جی سر، یہ جو سورہ خندق پہ کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی. کس پہ نازل ہوئی ہے؟ کون سی آیت؟ سورہ یہ جنگ خندق جو ہوئی تھی، جنگ خندق میں آیات نازل ہوئی. جی ہاں، سورہ احزاب میں. جی ہاں، جس میں صحابہ اکرام نے کہا کہ بڑا افسوس ہوا ہمیں، آج ہم اس مقام پر آ گئے کہ آج ہم ہلاک ہو جائیں. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. جی ہاں، تو اس کے متعلق آپ گفتگو کریں، اور آپ گفتگو کریں نا، اس کے متعلق گفتگو کریں. یہ کوئی سوال ہے؟ تھینک یو سر. وہ سورہ احزاب میں جو آیات نازل ہوئی ہے، میں 1-2 آیت پڑھ کے آپ کو سنا لیتا ہوں. آپ نے بولا ہے یہ ملاحظہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سورہ احزاب ہے. اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. ان آیات میں اللہ تعالیٰ صحابہ کی بے ایمانی اور صحابہ کی
بزدلی اور صحابہ کا عدم ایمان بیان فرما رہا ہے. سب صحابہ کا نہیں، جو اکثر صحابت ہے. یاد کرو اس وقت کو جب کفار مکے والے مشرکین آئے تھے، اوپر سے بھی آئے تھے، نیچے سے بھی آئے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہر جانب سے، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے آئے تھے. وزاغت آپ کی آنکھیں، صحابہ کی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی تھی. آگے جب کسی کی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، یہ کہہ دو کتنے، کہتا ہے 4، او بھائی 4 نہیں 2 ہیں. صحابہ کے زاغت الابصار، آپ کی آنکھیں، ابو بکر عمر کو دیکھ لیتے نا، آنکھیں ٹیڑھی ہو گئے. عثمان آنکھیں ٹیڑھی. قرآن ہے بھائی، میں نہیں، اپنے میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے زاغت الابصار، آپ کی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی تھی. وہ بلغت القلوب الحناجر، اور آپ کے دل اتنے زور سے کانپ رہا تھا نا کہ جیسے یہ دل ہے نا یہاں پہ کانپ رہا ہے، یہاں سے اچل کے گلے میں پہنچ گیا بھائی دل ان کا، ابو بکر عمر کا، ٹھیک ہے نا. اچھا، وہ تظنون باللہ الظنون، اور اللہ کے متعلق، دین کے متعلق بدظن ہو گئے تھے کہ اللہ ہی جھوٹا ہے بھائی، قرآن جھوٹ ہے، نبی جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ. یہ سب فراڈ ہے بھائی. آج ختم ہو گئے بھائی. یہ صحابہ کرام کی حالت تھی غزوہ احزاب میں. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہاں اس وقت ظاہر میں ایمان کلمہ پڑھنے والوں کی بڑا وہاں پہ ہل گئے تھے، وہ زلزلوا، وہاں پہ ان کا امتحان ہوا تھا اور وہ بری طرح پھنس گئے تھے، اور ان کا بری طرح سے امتحان ہوا تھا. جی السلام علیکم واٹس ایپ والے، کیا حال ہے بھائی؟ جی کون وعلیکم نکالو؟ السلام.